نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ ہود کی آیت نمبر 103 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ لِآیَاتٍ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ یوم مجموع لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ یوم مشہود۔ بے شک ان میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں جتنے قصص بیان کیے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے واقعات بتائے گئے یہ اس شخص کے لیے عبرت ہیں جو آخرت پر یقین رکھتا ہے یا آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، یا جس بندے کے قریب یہ بات ہے کہ اس نے ایک روز دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر جتنے مضمون جس پر ہم نے گفتگو کی، جتنے قصص اللہ کریم نے انبیاء کرام کی ان کی قوموں کے بیان کیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی کہ جو بندہ بھی حق پر نہ ہوگا یا حق کے ساتھ نہ ہوگا، اس کا مقدر سوائے اللہ کے عذاب کے کچھ اور نہیں۔ تو یہ بات اللہ بتا رہا ہے کہ مگر عبرت وہی شخص رکھے گا یا پکڑے گا اس سارے معاملات میں سے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور جس کے قریب یہ بات ہے ہی نہیں، جس کے گمان میں یہ بات ہے، یا جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا کا وجود نہیں ہے، یہی زندگی ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کئی اور واقعات بھی اگر پورا قرآن کریم بھی ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیا جائے تو ان پر کچھ اثر ہونے والا نہیں۔ تو عبرت کو اللہ کریم نے اس کے ساتھ جوڑا کہ وہ بندہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہی عبرت پکڑے۔ جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرا حساب و کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ جب اس کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا اور آخرت کا معاملہ بیان کیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے وجود پر اثر لازم ہوگا، چاہے وہ چند گھنٹے رہے، چند دن رہے یا چند ہفتے رہے۔ آپ کبھی قبرستان جاتے ہیں نا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس وقت، جب واپس آ جاتے ہیں قبرستان سے نکل کر تو پھر اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، مگر اثر ضرور ہوتا ہے ہر بندے پر۔ جب وہاں جاتے ہیں مردے کو دیکھتے ہیں، قبر میں اتارتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اثر ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا، اللہ کے عذاب کی، جہنم کی بات کی جاتی ہے، تو جو بندہ تھوڑا سا بھی یہ بات گمان رکھتا ہے دل میں کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ وہ سوچے گا ضرور کہ یار مجھے اس زندگی میں اپنی میں بدلاؤ لانا چاہیے اور ان واقعہ سے مجھے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دن وہ ایسا دن ہے کہ جس دن ساروں کو جمع کیا جائے گا، جو ماننے والے ہیں وہ بھی وہاں جمع ہوں گے اور جو نہیں ماننے والے وہ بھی وہاں جمع کیے جائیں گے۔ وہاں پر کسی کو خلاصی نہ ہوگی، کوئی ایسا نہ ہوگا جو رہ جائے گا یہاں پر۔ یہ حقیقت اللہ کی جو ہے نا اس کو جاگزی کر رہا ہے کہ وہاں تو سارے ہی حاضر کیے جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ یہی وہ دن ہے جس دن سب کو حاضر کیا جائے گا۔ ایک تو حشر کو جمع کیا جائے گا، اور حاضر کرنے سے مراد ہے کہ ہر ایک نفس جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک ایک فرد کا حساب و کتاب رب کریم جو ہے وہ لے گا اس دن، ہر بندے سے اس کا حساب و کتاب پوچھا جائے گا کہ زندگی دی کیسے گزاری، مال دیا کیسے خرچ کیا، ہر ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو لہٰذا اس حقیقت کو انسان جس قدر جلد سمجھ لے گا اسی قدر اس کا بھلا ہو جائے گا، اور جتنا وہ وقت گزار دے گا گمراہی میں، ضلالت میں، یا اس وہم میں پڑے ہوئے کو کوئی بات نہیں، بڑی زندگی پڑی ہے۔ ایک یہ بھی ہمارے اندر بیماری ہے نا کہ ہم جب لڑک پن جوانی ہوتی ہے نا، ہم جب دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم آخرت کا بندوبست کو کر لیں، کہتے ہیں یار بڑی زندگی پڑی ہوئی،
لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ موت کے وقت کا تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آ جانا ہے. اس وقت کا انتظار کرنا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے 50-60 سال کے بعد جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مسجد کی طرف رخ کر لوں گا, پھر ایک عمال کر لوں گا. تو اگر اللہ نے تجھے مہلت ہی نہ دی تو پھر اے بندے تو کیا کرے گا؟ لہٰذا جو بھی آپ کو نصیب ہوئی ہے نا مہلت, جس حال میں آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں نا, اسی کو اپنے آخری لمحات جانیں اور اپنی بہتری کی طرف سفر شروع کریں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کی آپ کے پاس یہ یقین دہانی ہو کہ اگلا لمحہ جو ہے میری زندگی کا لمحہ ہوگا. لہٰذا اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ جان کر اگر انسان زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈر جائے گا. تو اس وہم سے بھی انسان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ بڑی زندگی پڑی ہے. یا تو بندہ یہ لکھوا کر لایا ہو نا کہ میری زندگی اتنی ہے, یا کسی کو علم ہو کہ میں نے 60 سال زندہ رہنا ہے, تو پھر چلو بلا اچھا ہے ٹھیک ہے 59 سال اپنی مرضی میں گزار لے اور آخری سال جو ہے وہ اللہ کریم کو راضی کر لے, تو معاملہ جو ہے وہ اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا. مگر یہی سبب تھا کہ اللہ کریم نے کسی کو وہ لمحات جو ہیں انسان کی موت کے وہ نہیں بتائے کہ کب اس کی زندگی کا آخری لمحات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور جب آخری لمحات انسان کے چلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر توبہ کا دروازہ اللہ کریم کہتا ہے میں بند کر دیتا ہوں. لہٰذا نصیحت یہی ہے کہ جو بھی لمحات آپ کو اور مجھ کو میسر ہیں نا, بس انہی لمحات میں ہی اللہ کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہی پیغام ہے اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی. تو اس دن جب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو پھر وہاں پر کوئی عذر ہمارا کام آنے والا نہیں. مولا مجھے یاد نہ رہا, میں نے یہ نہ کیا, میں وہ کر رہا تھا, میں بزی تھا, میرا کاروبار تھا, میرے آل و عیال تھے, میں وہاں پر کوئی عذر نہ کام آئے گا. جب پیغام مل گیا پوچھا جائے گا نا کہ تجھے پیغام ملا تھا, یا تو بندہ انکار کرے گا کہ مجھے پیغام نہیں ملا, ٹھیک ہے, پھر اس پر گواہی لائی جائے گی, ثابت کیا جائے گا وہاں پر کیا کہ تجھے گواہی دی جائے گی کہ ہاں پیغام ملا تھا. اور اگر بندہ کہے کہ ہاں مولا تیرا پیغام تو ملا گا, تو پھر جواب تو دینا پڑے گا جب پیغام ملا تھا تو پھر اس پیغام پر عمل کیوں نہیں کیا. تو لہٰذا عذر وہاں کوئی انسان پیش کرنے کے قابل نہ, کو عذر وہاں قبول کیا جائے گا. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی فمنہم شق و سعید. اور اللہ فرما رہا ہے جب وہ دن آئے گا نا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا. پھر ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. تو یہ بھی بات اللہ کریم نے 2 × 2 4 کی طرح بتا دی کہ یہ ذہن میں رکھو بات. جو یہ سجائے بیٹھے ہیں نا اپنی دکانداریاں, یا یہ گمان بنائے بیٹھے ہیں, یا عقیدہ گڑھ کے یہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ مجھے فلاں بچا لے گا یا فلاں بچا لے گا, جس طرح کفار مشرکین کہتے تھے نا, اسی طرح جو بندہ بھی اس عقیدے پر کھڑا ہے نا کہ مجھے فلاں بچا لے گا یا فلاں بچا لے گا, اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہاں تو اللہ کہتا ہے کسی کو جرت ہی نہ ہوگی بولنے, وہاں تو کوئی بول ہی نہیں سکے گا, میری اجازت کے بغیر, میرے اذن کے بغیر کوئی نہ بولے گا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی تو وہاں تو کسی کی جرت ہی نہیں, وہاں تو کوئی بول ہی نہیں سکے گا, تو سفارش کون کرے گا, شفاعت کون کرے گا. لہٰذا جن کے پیچھے ہم چل کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں نا, ان کا دامن چھوڑیں اور ایک دامن خدا کو تھامنے کی کوشش کریں اور دامن مصطفیٰ کو تھامنے کی کوشش کریں. بس یہ 2 ہی ہستیاں ہیں, یاد رکھیے, جو وہاں کام آنے والی. وہ بات کی بات ہے, وہ لمبی بات ہے کہ اللہ کے نیک جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں شفاعت کریں گے, آپ کے والدین بھی شفاعت کریں گے, بچہ بھی شفاعت کرے گا, قرآن بھی شفاعت کرے گا, نماز بھی شفاعت کرے گی, نیک اعمال بھی شفاعت کریں گے. وہ معاملے بات کے ہیں, یہ حاضری کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, آپ کے نامہ مال پیش ہوگا, وہاں کوئی کلام نہیں کرے گا. وہ شفاعت کے مرحلے, وہ سفارش کے مرحلے وہ بعد میں آئیں گے, مگر وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر اللہ اجازت دے گا تو تب جو ہے وہ کوئی کلام کر سکے گا, ورنہ کوئی کلام نہ کر سکے گا. وہ مشہور حدیث مبارک میں نے پہلے بھی آپ کو کوٹ کی, دوبارہ سنا دیتا ہوں نا. جب حشر کا میدان ہوگا تو رب کریم جو ہے وہ خلقت کی طرف نگاہ ہی نہیں کرے گا, اور دنیا بلک رہی ہوگی, چیخ رہی ہوگی, بھاگ رہی ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سورج نیچے ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی تانبے کی طرح, کوئی سایہ نہ ہوگا, تو دنیا بھاگ رہی ہوگی. تو ایمان والے جو ہوں گے وہ بھاگ کر آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ اے ہمارے والد محترم, آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ وہ حساب و کتاب تو شروع کرے, یہ جو مشکل, یہ پریشانی جو ہے اس میں سے جان چھوٹے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں,
پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اسی طرح چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام، ساری قومیں اکٹھی ہو کر آخر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے سارے، اور کہیں گے کہ اللہ کے محبوب آپ ہی رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حساب و کتاب تو کریں، جلد حساب و کتاب تو شروع کریں، بھائی جنت و جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، یہ جو مشکل کی گھڑی ہے نا جو حشر کے میدان میں ہے، اس سے تو جان چھوٹے، حساب و کتاب تو کریں۔ تو اور پھر اس پر بھی یہ بات رکھیے گا ذہن میں جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور جب سجدے میں گر جائیں گے رب خود پوچھے گا کہ میرے محبوب کیا بات ہے، سر کو تو اٹھائے بات کریں، اللہ کریم خود اذن دے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں اذن دوں گا بس وہی کلام کرے گا۔ اب باقی ساری جو ادھر ادھر آپ سوچتے رہتے ہیں نا، ذرا گمان کریں کہ وہاں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بولیں گے نہیں، کلام نہیں کریں گے، اللہ کے اذن کا انتظار کریں گے۔ یہ بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہاں کوئی نفس ایسا نہ ہوگا جو مجھ سے کلام کر سکے میرے اذن کے بغیر۔ تو ہم کن جنجوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جھولے لال بیڑے پار، یہ سوائے انسان کی بربادی کے نعرے ہیں اور اس میں کچھ حقیقت نہیں۔ یا انسان کے اعمال ہیں جو وہاں کام آئیں گے، یا اعمالوں میں اگر کمی بیشی رہ گئی تو پھر اللہ کام آئے گا اور یا اللہ کا رسول کام آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا جو ذاتیں ہمارے کام آنے والی ہیں نا، بس ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور جن رہ گی اولیاء اللہ کی بات، اولیاء اللہ کی جو بات میں آپ کو مختصر لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ دامن مصطفیٰ تک پہنچا دے یا دامان خدا تک پہنچا دے، بس ولی اللہ کا اتنا کام ہے۔ وہ رستہ دکھانے والے ہیں، وہ جو ہم نے دعا مانگی نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اللہ نے فرمایا، خود ہی بتایا، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، کوئی بھی نام دے لیں، ان کی ڈیوٹی فقط اتنی ہی ہوتی ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر سیدھے رستے پر ڈال دیتے ہیں، اور جب سیدھے رستے پر انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو باقی معاملات کو نا اس کے بہت زیادہ ڈیپلی اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اگر آپ دنیا میں ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، بھلے آپ نے کسی کا بھی دامن تھام رکھا ہے، اب اور میں مختصر اگر بات کروں نا، کہ اگر آپ یہ کہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر کریں کہ میں ان کا مرید ہوں، جی میں ان کا مرید ہوں، مگر میرا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ ہو، تو کیا اس دن قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی میری سفارش کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کہیں گے نا کہ تیرا میرے ساتھ تعلق کیا تھا، میں نے تو ساری کی ساری زندگی جو تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر کی، میرا تو کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزرا جو میں نے اللہ کی ناپسندیدہ عمل میں گزارا ہو۔ تو کیسا میرا مرید تھا، میرا ماننے والا تھا، میرا پیروکار تھا کہ تو نے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہو۔ تو لہٰذا ارادت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں تو پھر اس رستے پر چلیں جس رستے پر شیخ عبد القادر جیلانی چل رہے تھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ فقط نام جوڑ لینے سے، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کر لینے سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ آپ لکھ لیں میں محمدی ہوں تو کیا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو ان کاموں پر آنا پڑے گا جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اگر آپ نے کہا مانا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اپنائیں گے اور آپ کی سفارش بھی کریں گے، آپ کی شفاعت بھی کریں گے۔ مگر آپ نے اگر کام ہی سارا الٹ پلٹ کیا، جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آپ نے کیا ہی نہ، اور جس کام سے منع کیا اس میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ رہتے رہے، تو پھر یہ ذہن میں سے بات نکال دیں کہ جب آپ نے خود ہی اپنا رشتہ اور تعلق توڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر شفاعت کا کیا آپ نے ڈونگر چاہ رکھا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ وہ شفاعت وہ کریں گے مگر ان کی کریں گے جو ان کے ہیں، اور جب ہم نے خود ہی رشتہ توڑ لیا تو پھر ہمیں شفاعت کا یہ دھوکہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ سب سے زیادہ فوکس جو کرنے کی ضرورت ہے وہ عمل پر کرنی چاہیے، باقی رب کریم پر چھوڑ دیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا ہمارے ساتھ کریں گے۔ پہلی جو چیز ہے وہ عمل ہے انسان کی، کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے کچھ تو تیاری کریں یار۔
امتحان میں بیٹھنے کے لیے جو بندہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہے نا. چلو بھلے پھر اس کے بعد ٹیچر صاحب مہربانی کر دیں, اگر شفیق ہے ٹیچر وہ کہے گا کوئی نہیں 2 نمبر کم ہے, یاد پاس سے پاس ڈال کے اس کو پاس کر دیں. مگر کلیتاً اگر انسان تیاری ہی نہ کرے امتحان کی اور امتحان میں جا کر بیٹھے اور سفید پرچہ دے دے جیسے کتنا بھی شفیق استاد کیوں نہ ہو, کبھی اس کو پاس کرے گا؟ کبھی پاس نہیں کرے گا. لہٰذا وہ جو تیاری ہے نا کم از کم پاس مارکس کے لیے, وہ تیاری تو انسان کو کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ کی عدالت میں جائیں گے, وہاں ہمارے پرچے میں سے کچھ تو نکلے, کچھ تو ہمارے نامہ مال میں سے نکلے, باقی اس کی رحمت پر چھوڑ دیں, اس کے فضل پر چھوڑ دیں. مگر اگر پیپر ہی ہمارا خالی ہوا میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم نے کچھ بھی نہ کمایا ہو اور سوائے اس کے کہ پیپر خالی نکلے, دوسری طرف گناہوں کا پیپر بھرا ہو, دوسرا رجسٹر جو ہے وہ لے کر ایک صفحے سے لے کر آخری صفحے تک گناہ ہی گناہ ہوں, تو پھر ہماری نجات کا کون سا ذریعہ بنے گا؟ لہٰذا اس اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو معنی ہے نا, اس کے متعلق انسان کو غور کرنا چاہیے کہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ وہی دن ہوگا جس دن سب حاضر کیے جائیں گے. تو اس حاضری کا تصور ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور مجھ سے میری زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو بس جو اس دن سے ڈر گیا, جس نے یہ جان لیا کہ واقعی میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ فرما رہا ہے بس وہی عبرت حاصل کرنے والے ہیں, باقی اور کوئی عبرت حاصل کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. بلکہ اوپر ایک بات اور اللہ نے کی, اللہ فرما رہا ہے پھر ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. کہ کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر دنیا میں اعمال صالح کیے, وہ نیک بخت ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, میرے محبوبوں کی بات کو سنا نہ, تکذیب کی, ٹھکراتے رہے, ماننے کے لیے تیار نہ تھے, وہ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے. تو جو طبقات اللہ کریم نے یہاں پر گنوائے, ایک وہ جو خوش بخت ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کی, اور ایک وہ بدبخت ہوں گے جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑے رکھا. تو اللہ فرما رہا ہے سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے, اور ان کا مقدر وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا. کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑے رکھا اور اس بات کو ہلکا جانا کہ اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنی چاہیے, اللہ فرما رہا ہے وہ بدبخت لوگ جو ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا, اسی میں پڑے ہوئے ہوں گے, اور چیخو پکار کرنا ان کا مقدر ہوگا. بس وہ چیختے رہیں گے, جب ان کو مار پڑے گی, جب آگ کی تپش ہوگی, پھر وہ چیخیں گے, چنگاڑیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور ان کا کام نہیں ہوگا. ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ کے شعلے جو ہے نا, وہ جو دوزخ میں پڑا ہوگا بندہ, اس کو اٹھا کر اوپر کی طرف ایسے اچھالیں گے, اور جب وہ دوزخ کے کنارے پر آئے گا تو اوپر جو فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے وہ اس کو گرد سے ماریں گے, وہ پھر نیچے طبقے میں جا کر گرے گا, اور یہ نظام جو ہے اس کے ساتھ دائماً چلتا رہے گا. ذرا اندازہ تو کیجیے نا. لہٰذا آج کی جو زندگی ہمیں میسر ہے, ہمیں اس اللہ کے عذاب کا خوف سے ذہن میں رکھتے ہوئے نا اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے, اور کچھ اپنے لمحات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صرف کر لینی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.